کیا آپ کو پتا ہے کہ 90% ای کامرس اسٹارٹ اپ صرف 2 سال کے اندر فیل ہو جاتے ہیں؟ لیکن میں ایک ایسے ای کامرس اسٹارٹ اپ کو جانتا ہوں جو اس 10% کے اندر شامل ہیں جنہوں نے نہ صرف سروائیو کیا بلکہ اپنے بزنس کو ٹرن اراؤنڈ بھی کر دیا۔ یہ کہانی ایک ایسے جرنی کی ہے جہاں پر ایک فیلنگ اسٹارٹ اپ ایک تھرائیونگ برانڈ بن کر سامنے ابھرتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایسے اسٹارٹ اپ کی کہانی ہے جہاں پر ان کے اسٹارٹ اپ کولیپس ہونے کے بہت قریب تھے، اور میں آپ سے اس کی سٹوری شیئر کروں گا۔ ان کی سیلز گر رہی تھیں، لاسز بڑھ رہے تھے، اور لگتا ایسا تھا کہ جیسے سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر ایک ڈیسیژن نے ان کا سب کچھ بدل دیا۔ جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تب سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا تھا، پروڈکٹس جو ہیں وہ اسٹرانگس تھیں، ویب سائٹ ان کی کافی سموتھ تھی، مارکیٹنگ ایڈز بھی فل سوئنگ میں چل رہے تھے۔ لیکن کچھ مہینوں میں سلولی ساری سیلز جو ہے ان کی کریش کر گئی۔ کسٹمر ایکوزیشن کاسٹ جو ہے وہ ان کی ڈبل ہو گئی، اور ریپیٹ آرڈرز تقریباً نیئر ٹو زیرو ہو گئے۔ اور سب سے برا یہ ہوا کہ وہ اسٹارٹ اپ ٹیم یہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے پتہ نہیں پرابلم ہے کیا، بیکاز نو میٹر واٹ دے ڈو وہ پک نہیں کر پا رہے تھے کہ پرابلم ہے آخر کہاں پر۔ نہ پروڈکٹ کا فیڈ بیک اچھا آ رہا تھا، نہ ایڈس کے ROI جو ہیں وہ اچھے آ رہے تھے، اور ٹیم بہت زیادہ ڈیموٹیویٹڈ ہو گئی تھی۔ میٹنگز ان کی انٹرنلی بہت سٹریسفل رہتی تھیں، اور ہر بات صرف ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ اب کیا کریں۔ پھر آفٹر گیٹنگ سم ایڈوائز، اس اسٹارٹ اپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ایموشنلی نہیں بلکہ ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن لینے پڑیں گے، اور ڈیٹا کی مدد سے انہوں نے اپنی پرابلمس کو سمجھنا سٹارٹ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مارکیٹ کی ریسرچ کو دوبارہ کیا اور دیکھا کہ کس سیگمنٹ کو ٹارگٹ ہم کر رہے ہیں، اور کیا وہ سیگمنٹ ایکچولی یہ پروڈکٹ چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے۔ کسٹمرز کا فیڈ بیک فارم نکالے، اور ہر آرڈر کے بعد کسٹمرز کے ساتھ ڈائریکٹ بات کری۔ وہاں سے یہ پتا چلا کہ پروڈکٹ ٹھیک تھا لیکن ڈیلیوری ایکسپیرینس بہت زیادہ ویک تھا، جس کی وجہ سے کسٹمرز ہیپی نہیں تھے۔ پیکیجنگ کافی چیپ کوالٹی کی تھی، اور جس کی وجہ سے ٹرسٹ بلڈ ہونا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ پھر اس اسٹارٹ اپ نے اپنے اسٹارٹ اپ کو پیوٹ کیا، ڈیلیوری امپروو کری، پریمیم پیکیجنگ کو انٹروڈیوس کرایا، اور ٹیسٹیمونیل کیمپینز بہت ساری چلائیں۔ تھوڑے ہی مومنٹم کے اندر ان کا مومنٹم سیلز کا اسٹیبل ہونا سٹارٹ ہو گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ سب کچھ تب بدلا جب اس ای کامرس اسٹارٹ اپ نے ایک سمپل پرنسپل فالو کیا، اور وہ پرنسپل بہت سمپل ہے کہ کسٹمر سے دوستی سیل نہیں، کسٹمر کو بیچنا نہیں ہے، اسے دوستی کرنی ہے۔ اس ای کامرس اسٹارٹ اپ نے ایگریسو سیلنگ کی اسٹریٹجی کو بند کر دیا، اور کنیکشن بلڈنگ اسٹریٹجی کی وہ اپنا لیا۔ انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے اوپر اپنے بائر سے پرسنل میسیجز ایکسچینج کرے، اور ان کو ایک پرسنلائز ٹچ دیا۔ پوسٹ پرچیز فالو اپ کیا، اور لویلٹی ریوارڈز کو انٹروڈیوس کرایا۔ کچھ ہی مہینوں کے اندر ان کی ریپیٹ کسٹمرز 22% سے بڑھ کے 47% ہو گیا۔ سیلز ڈبل ہو گئی، اور اس اسٹارٹ اپ نے جو ای کامرس کا تھا انہوں نے اپنے گرد ایک کمیونٹی بلڈ بھی کر لی۔ اور اس مومنٹ پر اس ای کامرس اسٹارٹ اپ کو سمجھ آیا کہ ای کامرس صرف پروڈکٹ کا بزنس نہیں ہے بلکہ یہ ریلیشن شپ کی گیم ہے۔ تو یہ تھی ایک کیس اسٹڈی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ کیسے ایک فیلنگ اسٹارٹ اپ ایک پروفیٹیبل برانڈ تک کنورٹ ہوا بائی چینجنگ اونلی ون اسٹریٹجی۔ دیکھیں، لیسن سمپل ہے کہ جب سچویشن ڈاؤن ہو تو ڈیٹا اور کسٹمرز دونوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا بہت ضروری ہے۔ وہ کنیکشن آپ کا ٹرن اراؤنڈ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے اسٹارٹ اپ بھی اس طرح کی پرابلمس آ رہی ہیں یا اس طرح کے پرابلم سے آپ گزرے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔